بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز اور محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل اکیلا، تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے۔ جب جیب خالی ہو، دل گھبرائے، سامنے اندھیرا ہو اور دور دور تک کامیابی یا نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو انسان اپنی اصل کمزوری، عاجزی اور لاچاری کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب دنیا کے تمام شور، نفس کی آوازیں اور خواہشات بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اور انسان کی روح بیدار ہو کر کروٹیں لیتی ہے۔ اس کٹھن وقت میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے، آخر میں نے کیا کیا؟ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی؟ کیوں یہ آزمائش اور یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی؟ مگر یہ سوچ اور ماضی کے پچھتاوے بھی اسے کوئی منزل نہیں دیتے، کیونکہ جس تند و تیز دریا میں وہ اس وقت تیر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی مشکل وقت میں دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتوں کی حقیقت جانتی جاتی ہے اور دنیا کی بے رحمی، خود غرضی اور بے وفائی کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی آپ کی خوشحالی میں مسکراتے تھے، اب آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہی ہاتھ جو کبھی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، اب اپنی ہی جیبوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک تلخ قانون اور رسم ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ، عہدہ اور طاقت ہوتی ہے تو سب آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کوئی آپ کا حال تک نہیں پوچھتا۔ مگر میرے عزیز ناظرین، اس بے رحم دنیا سے پرے ایک اور دنیا ہے، ایک اور اعلیٰ نظام ہے، اور ایک ایسا سچا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ ہو جائے اور بظاہر آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ عالی شان دروازہ ہے اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کا، اس کی بے پناہ رحمت کا اور اس کی لامتناہی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت، ہر لمحے کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر گنہگار کے لیے اور ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس ربانی دروازے پر کوئی دربان یا پہرے دار نہیں، کوئی دنیاوی شرط یا رسم نہیں، بس ایک سچی پکار چاہیے، ایک دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز اور ایک عاجزانہ آنسو چاہیے جو اللہ کی خشیت اور محبت میں بہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین اسماء حسنی جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تین ایسی نورانی چابیاں ہیں جو غیب کے بند خزانے کھول دیتی ہیں۔ یہ تین ایسی روشنیاں ہیں جو تاریخ ترین راتوں اور گمراہی کے اندھیروں میں بھی سیدھا راستہ دکھا دیتی ہیں۔ یہ تین ایسے روحانی دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور یہ تین ایسے مضبوط سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے، ہارے ہوئے اور مایوس دلوں کو سنبھال دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے الرزاق کا۔ یہ نام اس عظیم حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف سب کو رزق دینے والا یعنی رازق ہے، بلکہ وہ بار بار، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور انسان کی ہر ایک سانس کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں رزق کا مطلب صرف پیسہ، دولت، روپیہ یا روٹی نہیں ہے، بلکہ رزق تو ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اس کائنات میں زندہ اور قائم رکھتی ہے۔ یہ صاف ہوا، یہ میٹھا پانی، یہ سورج کی روشنی، یہ بہترین صحت، یہ سوچنے والی عقل، دل کی محبت، روح کا سکون اور زندگی کی امید، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور ان سب کا دینے والا صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ الرزاق وہ ذات ہے جس نے کائنات کی ہر ایک مخلوق کے لیے، چاہے وہ زمین پر ہو، سمندر میں ہو یا فضا میں، اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اسے ہر حال میں مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے باران رحمت اور برکتیں اتارتا ہے، گہرے سمندروں کی تہ سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، بے جان درختوں سے
لذیذ پھل اور سبز پتے نکالتا ہے، وہ پرندوں کو صبح کے وقت ان کے گھونسلوں سے بھوکا نکالتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پہنچاتا ہے، وہ مچھلیوں کو ان کے گہرے پانیوں میں اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں اور اس کے دل میں رزق پہنچاتا ہے۔ الرزاق کا دائرہ اور اس کی بادشاہت بالکل لامحدود ہے، اس کا غیبی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں آتی۔ وہ رزق دیتا ہے اور بغیر کسی حساب کے دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ عطا کرنا اور فضل کرنا اس کی قدیم عادت ہے، اس کی شان ہے۔ جب آپ اس نام کو پکارتے ہیں تو دل سے محسوس کریں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کے تمام مادی اور روحانی خزانے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ رزق دینے والا صرف ایک بار دے کر بس نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر لمحے کے ساتھ نیا رزق دیتا ہے۔ جب آپ مایوس ہو کر سوچتے ہیں کہ بس اب سب کچھ ختم ہوا، اب کوئی ذریعہ اور وسیلہ باقی نہیں رہا، تب وہ ایسی غیبی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے آپ نے زندگی میں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک بار جب آپ اس نام کو سچے دل اور کامل یقین سے پکاریں گے تو دنیا کے سارے مادی طریقے ٹوٹ جائیں گے، انسانوں کے بنائے ہوئے تمام حساب کتاب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ الرزاق کا حساب بالکل الگ ہے، اس کی ریاضی دنیا کے قوانین سے ماورا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ الرزاق کو پکاریں تو اس مبارک نام کو ایک خاص ایمانی طریقے سے پڑھیں، دل میں پکا یقین ہو، نگاہوں میں سچی امید ہو اور زبان پر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہو۔ اس نام کا ورد اس وقت تک کریں کہ آپ کا بے چین دل مطمئن ہو جائے، آپ کی تڑپتی روح کو ابدی سکون مل جائے اور آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ کائنات کا حقیقی رازق موجود ہے اور وہ آپ کی تمام حالتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یا رزاق کہیں اور محسوس کریں کہ اللہ آپ کی خالی جیب، آپ کے پریشان گھر اور آپ کے بوجھل دل سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ کبھی کبھی آزمائش کے لیے رزق کو روک دیتا ہے تاکہ اس کا بندہ مغرور نہ ہو بلکہ اس کی طرف مڑے، اسے پکارے اور بندے کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جائے، اور جب بندہ عاجز ہو کر پکارتا ہے تو اللہ رحمت کی بارش کی طرح رزق برساتا ہے۔ الرزاق کے نام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ ہمیشہ حلال رزق کی تلاش کریں، کیونکہ وہ پاک ہے اور حلال کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی تقاضا ہے کہ جو رزق آپ کو ملا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دیں، کیونکہ اللہ دوسروں کو دے کر آپ کی سخاوت کی آزمائش لیتا ہے۔ جب تک آپ اللہ پر توکل نہیں کریں گے آپ کا دل سکون نہیں پائے گا، اس لیے صبر کریں، کیونکہ الرزاق بہتر جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کس کو کتنا دینا ہے، اور اس کا مقررہ کردہ وقت بھی ہی سب سے کامل اور بہترین ہوتا ہے۔ جو شخص الرزاق کے نام کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی روزی کو وسیع اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آئیے دوسرے مبارک نام کی طرف جو کہ الفتاح ہے۔ یہ نام اس عظیم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف دروازے کھولتا ہے بلکہ ہر مشکل، ہر تنگی اور ہر بند راستے پر بار بار کامیابی کے راستے واہ فرماتا ہے۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازوں کو اپنی قدرت سے کھولتا ہے، جو اندھیروں میں امید کے چراغ روشن کرتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جو انسانی عقل کو کبھی نظر نہیں آتے، وہ ایسی غیبی کنجیاں عطا کرتا ہے جو دنیا کے تمام قفل اور تالے توڑ دیتی ہیں۔ فتاح کا نام اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، وہ دلوں کا فتاح ہے کیونکہ وہ بند اور سخت دلوں کو ایمان اور ہدایت کے نور کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ رزق کا فتاح ہے کیونکہ وہ
روزی کے بند راستوں کو کھول کر برکتوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ وہ مشکلات کا فتاح ہے کیونکہ وہ ہر مصیبت کا حل نکالتا ہے، اور وہ علوم کا فتاح ہے کیونکہ وہ انسان پر علم و حکمت اور بصیرت کے دروازے کھولتا ہے۔ جب زندگی میں سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر طرف سے مایوسی گھیر لے، جب قرضے پہاڑ کی طرح بوجھ بن جائیں، اور راتوں کی نیند اور دن کا سکون حرام ہو جائے، تب اس نام کو پکاریں یا فتاحو کہیں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ جو راستے بند ہیں وہ اب کھلنے والے ہیں، اور یہ اندھیرا بہت جلد روشنی میں بدلنے والا ہے۔ جب بھی دنیا والے آپ سے منہ موڑ لیں یا کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو تو یا فتاحو کہیں، کیونکہ وہ جب ایک دروازہ کھولتا ہے تو اس کے کرم سے 100 دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ الفتاح کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے۔ بس آپ دعا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، وہ ضرور جواب دے گا، اور آپ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے کام آئیں۔ جو شخص الفتاح کو سچے دل سے پکارتا ہے، اللہ اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا عظیم نام الغنیو ہے۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کائنات کی کسی بھی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ تمام مخلوقات اپنے وجود اور بقا کے لیے اس کی محتاج ہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات، قدرت اور رحمت میں مکمل غنی ہے۔ وہ ہر محتاج کی ضرورت کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ اس کے اپنے لامتناہی خزانوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ الغنیو کا نام بہت گہرا ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی ہے، کیونکہ اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، اور نہ کسی سہارے کی۔ وہ اپنی صفات میں غنی ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات کامل ہیں۔ وہ اپنی رحمت اور بخشش میں غنی ہے، کیونکہ اس کا عطا کرنا اور معاف کرنا بے پایاں ہے۔ جب آپ دنیا میں اپنی فقیری، کمزوری اور لاچاری کو محسوس کریں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا اور دنیا نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو یا غنیو کہیں، اور دل میں یہ ایمان رکھیں کہ وہ بے نیاز مالک آپ کی اس فقیری کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الغنیو کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ کبھی اللہ سے بے نیاز نہ ہوں، کیونکہ اللہ سے بے نیازی ہی حقیقی فقیری اور محرومی ہے۔ اپنی تمام حاجتیں اور سوال صرف اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ دنیا کے لوگ خود فقیر اور محتاج ہیں، اور صرف اللہ ہی حقیقی غنی ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر شکر گزار بنیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری محرومی لاتی ہے۔ اور اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کریں۔ جو شخص الغنیو کو پکارتا ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے دینے والا بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، جب انسان ان تینوں ناموں یعنی یا رزاقو، یا فتاحو، یا غنیو کو یکجا کر کے پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا رحمت کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں، اور آسمان و زمین میں اس بندے کی کفالت کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں نام غریبوں کا وہ دائمی خزانہ ہے جسے کوئی چور چھین نہیں سکتا۔ یہ محتاجوں کا وہ سہارا ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور مجبوروں کی وہ ڈھال ہیں جو ہر مصیبت کو روک لیتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی سچی صفات اور اس کی رحمت کے عظیم دروازے ہیں۔ لہٰذا جب بھی رزق میں تنگی ہو، جیب خالی ہو یا دل گھبرائے، تو پورے توکل کے ساتھ یا رزاقو، یا فتاحو، یا غنیو کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور جب کامیابی اور کشادگی مل جائے تو اسے اپنی محنت نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فضل اور احسان سمجھے۔
اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، بصیرت میڈیا کے تمام ناظرین کو دین و دنیا کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔